السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلدستہ چینل۔ آج کا مضمون ہے اصول کی خاطر۔ زر کو رشتوں پر مقدم رکھنے والے ایک حریص نوجوان کی طرحدار فسانہ۔ فرخندہ نے تیسری بار سامنے گھنٹے کو دیکھا اور بڑبڑائی، 6:15 بج چکے۔ اف میرے اللہ، جلال کو 4 بجے چھٹی ہو جاتی تھی، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ راستے میں صرف ہوتا تھا۔ 4:30 بجے وہ گھر کی کال بیل پر انگلی رکھ دیتا اور فرخندہ جو اس کی منتظر ہوتی فوراً ہی آرام کرسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف چل پڑتی۔ مگر اس شام کو 6:15 بج گئے تھے اور ابھی تک کال بیل نے اس کی آمد کی خبر نہیں دی تھی۔ بے اختیاری کے عالم میں وہ دروازے پر گئی، ایک پٹ کھولا اور باہر دیکھنے لگی۔ گلی میں لوگ آ جا رہے تھے مگر ان میں جلال نہیں تھا۔ اس نے 1 منٹ کے بعد دروازہ بند کر دیا، واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ گھڑی میں 2 منٹ اوپر ہو چکے تھے۔ وہ کچھ زیادہ مضطرب ہو گئی۔ ایک کال بیل نے اطلاع دی کہ دروازے پر کوئی آیا ہے۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ جلال آ چکا تھا۔ اتنی دیر؟ ہاں فرخو، کچھ دیر ہو گئی۔ وہاں چلا گیا تھا۔ وہاں کہاں؟ جلال نے اس کے سوال کا جواب نہ دیا۔ اندر آیا، اپنی تھیلی کو جو سال سے اس کے ساتھ دے رہی تھی کرسی کے بازو لٹکا دیا اور خود چارپائی پر بیٹھ گیا۔ فرخندہ معمول کے مطابق چائے تیار کرنے کی خاطر باورچی خانے کی طرف جانے لگی، مگر جاتے جاتے ایک دم رک گئی اور پوچھا، بتایا نہیں کہاں چلے گئے تھے؟ جلال نے اسے واپس آنے کا اشارہ کیا اور وہ تذبذب کی حالت میں وہیں کھڑی ہو گئی۔ آج چائے نہیں چلے گی، آؤ بیٹھ جاؤ۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے بس یوں ہی اسے فون کر دیا تھا، ارشد کو، اپنے بھتیجے کو۔ فرخندہ کے چہرے کا تاثر بتا رہا تھا کہ اس خبر سے اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ سنو تو، میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ اس کا خون سفید ہو گیا ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کی اسے کیا پرواہ ہوگی۔ مگر فرخو جب میں نے اسے بتایا کہ میں جلال بول رہا ہوں تو کہنے لگا، کہیے انکل کیسی طبیعت ہے آپ کی، گھر میں خیریت وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کام کی بات نہیں کی؟ فرخندہ نے بے تابی سے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ آخر اسے فون کرنے کا مقصد کیا تھا؟ میں نے بتایا کہ ایک معاملے میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو کہنے لگا، انکل جب اپنے دفتر سے نکلیں تو یہاں آ جائیں۔ میں دیر تک اپنی فرم میں بیٹھتا ہوں اور اس کی اپنی فرم کا پورا پتہ بتا دیا۔ تو گئے وہاں؟ ضرور گیا فرخو، اتنا شاندار دفتر ہے کہ میں حیران رہ گیا۔ مجھے دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا، کرسی پر بٹھایا، نوکر کو چائے لانے کے لیے کہا اور بڑے ادب و احترام سے میری بات سنی۔ یہ تو ٹھیک ہے، یہ کہو کچھ کرے گا بھی یا نہیں؟ فرخو، آج تم کو کیا کہوں، لگتا ہے تمہارا موڈ اچھا نہیں۔ میرے موڈ کے اچھے یا برے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے اس دولت مند بھتیجے نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ انکل مر گیا یا زندہ۔ تم نہ جانے کیا امید لے کر اس کے یہاں چلے گئے تھے۔ امید یہ لے کر گیا تھا کہ وہ سیدھے منہ بات نہیں کرے گا، لیکن اس کا رویہ میری سوچ کے بالکل برعکس نکلا۔ بڑی بڑی کوٹھیاں خریدتا اور بیچ دیتا ہے، لاکھوں روپے کمائے ہیں، بڑا وسیع کاروبار ہے۔ میرا مسئلہ سن کر بولا، انکل آپ مطمئن ہو جائیں، اب یہ مسئلہ میرا ہے، آپ کا نہیں۔ یا تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بیوی کے اس استفسار پر جلال نے اس بات میں سر ہلایا۔ فرخو، میں نے اسے گود میں کھلایا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایک روز اتنا دولت مند اور بڑا آدمی بن جائے گا۔ اور تیسرے روز وہ بڑا آدمی جلال کے یہاں چائے پی رہا تھا۔ جلال اسے دیکھ کر نہار ہو رہا تھا۔ مارے خوشی کے چائے کا کپ وہ ہونٹوں کی طرف لے جانا بھول گیا، ہاتھ میں پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کے مقابلے میں فرخندہ اسے کن آنکھوں سے دیکھ کر چائے کا آدھ گھونٹ حلق سے نیچے اتار لیتی تھی۔ آنٹی، آپ ذرا وضاحت سے بتائیں چاہتی کیا ہیں؟ فرخندہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اسے اظہار کے لیے شاید مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ ارشد بیٹا، میں نے اپنا مسئلہ تمہیں بتا دیا تھا۔ جلال نے یہ دیکھ کر اس کی بیوی اظہار مطلب میں کچھ ہچکچا رہی ہے یہ الفاظ کہہ دیے۔ وہ تو میں سمجھ چکا، مگر آنٹی کی زبانی بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔
ارشد نے ذرا مسکرا کر کہا اور خالی پیالی میز پر رکھ دی۔ جلال ہنس پڑا۔ گویا آپ کا مطلب ہے کہ ہم میاں بیوی میں اتفاق رائے نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، تاہم ان کی زبانی بھی معاملے کی وضاحت ہونی چاہیے۔ فرخندہ جو ارشد کے لیے نیا کپ بنا رہی تھی بولی، آپ کے انکل نے بتا دیا ہوگا کہ شادی کے بعد بیٹی کے لندن چلی جانے سے ہم دو رہ گئے ہیں، ہمارا بڑا گھر ہے جس کی اب ہمیں ضرورت نہیں۔ سمجھ گیا، ارشد نے اپنا سر ہلایا۔ پھر ارشد بیٹا، ہم نے آمنہ کی شادی کے لیے ایک دوست سے 70,000 روپے قرض لیا تھا، جلال کہنے لگا۔ جی ہاں، وہ دوست اپنا مکان بنانا چاہتا ہے، قرض کی رقم واپس مانگ رہا ہے۔ تمہاری آنٹی نے اپنا زیور رہن رکھ کر بینک سے 10,000 لیے تھے جو شادی پر خرچ ہو گئے تھے، کل 80,000 قرض ہے۔ فرخندہ نے بات اختصار سے کہہ دی۔ اب میں کچھ سمجھ گیا۔ ارشد چائے کے جلدی گھونٹ بھر رہا تھا۔ یہ مکان بک جانا چاہیے اور آپ دونوں کے گزارے لائق ایک چھوٹا مکان خریدنا ہوگا، یہی آپ کا مقصد ہے نا؟ بالکل، جلال نے بے تابی سے جواب دیا۔ آنٹی، آپ بھی یقیناً یہی چاہتی ہیں؟ جلال پھر ہنس پڑا، کہنے لگا، ارشد ہم دونوں میں شاذ و نادر ہی کسی معاملے میں اختلاف رائے ہوا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ مطمئن ہو جائیں۔ اصل میں ایک بااصول کاروباری آدمی ہوں، کسی صورت بھی اصول سے روگردانی نہیں کرتا۔ آنٹی سے پوچھنا بھی ضروری تھا ہی۔ یہ کہہ کر ارشد نے اپنے بریف کیس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ارشد، پہلی مرتبہ اپنے چچا کی جھونپڑی میں آئے ہو؟ ذرا رک جاؤ۔ جلال کے لہجے میں غیر شعوری طور پر جذبہ تشکر کے ساتھ ملتجیانہ انداز بھی تھا۔ آپ اسے جھونپڑی کہتے ہو؟ واہ انکل، شاندار مکان میں رہتے ہیں۔ یہ بتائیے، اور کوئی جائیداد ہے؟ اور کوئی جائیداد کہاں سے آتی؟ کلرک بھرتی ہو کر سپرنٹینڈنٹ کی سیٹ تک پہنچا ہوں۔ انکل برا نہ مانیے، ابا جی مرحوم اور آپ دونوں نے ترقی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، کسی اچھے اصول کو اپنایا ہی نہیں۔ اصول کے بغیر زندگی میں ترقی نہیں ہوتی۔ اب بڈھے طوطے کو کیا نصیحت کر رہے ہو؟ جلال نے کہا، اور اس پر ارشد کے علاوہ فرخندہ بھی ہنس پڑی۔ کھانے سے فارغ ہو کر جب سب کھانے کے میز سے اٹھے اور دوبارہ ڈرائنگ روم کے صوفوں پر آ بیٹھے اور چائے کا دور چلنے لگا تو ارشد بولا، انکل، میں نے اپنی طرف سے آپ کی پریشانی دور کر دی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو میرا منصوبہ پسند نہ آئے، مگر میں نے اس میں کوئی کمی آنے نہ دی۔ جلال نے جو اپنے بھتیجے کے احسان تلے دبے جا رہا تھا، کہنے لگا، مجھے اس منصوبے کا علم نہیں، مگر مجھے مکمل یقین ہے یہ ہمارے لیے بے حد مفید ہوگا۔ جی ہاں، آپ نے ہماری بہتری ہی سوچی ہوگی۔ فرخندہ نے اپنے الفاظ سے شوہر کی تائید کی۔ آپ کا مسئلہ جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ بیٹی کی ولایت چلے جانے کے بعد آپ صرف میاں بیوی رہ گئے ہیں۔ جی، جلال نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ مکان جس میں آپ رہتے ہیں بڑا ہے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں، پھر قرض بھی ہے ہم پر۔ جلال نے مزید وضاحت کی، یہ بات بھی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ مکان فروخت کر دیا جائے، اس سے جو رقم ملے گی اس سے ایک گزارا لائق چھوٹا سا مکان خرید لیا جائے گا اور قرض کی رقم بھی ادا کی جائے گی۔ کیا میں درست کہتا ہوں؟ ارشد نے مسکرا کر سوال کیا اور دونوں میاں بیوی بیک آواز بولے، ہاں بالکل درست۔ تو آج ہی میرے متواتر کوششوں سے ایک صاحب آپ کے مکان کے لیے 3,20,000 ادا کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں، یہ رقم مناسب ہے؟ جلال نے بیوی کی طرف دیکھا اور بیوی نے شوہر کی طرف۔ میں سمجھتا ہوں یہ رقم معقول ہے، اس سے زیادہ قیمت نہیں مل سکے گی، کیوں انکل؟ ہاں، اور دو باتیں بھی ہو جائیں۔ دو باتیں یہ سن لیں، میں نے ایک اچھے خاصے مکان کے لیے 2,20,000 کی پیشکش دی ہے، اس کے مالک نے گلبرگ میں نیا مکان خرید لیا ہے۔ اچھا ہے ہمارے لیے؟ فرخندہ نے پوچھا۔ میرے خیال میں تو ٹھیک ہے، وہیں چلتے ہیں، دیکھ لیں، آپ خود ہی پسند کر لیں۔ پسند تو آپ کی ہونی چاہیے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ارشد نے کسی قدر غصے سے کہا، انکل، اللہ کے لیے آپ تکلیف نہ کیا کریں، میرے ساتھ آپ کا خونی رشتہ ہے، خونی رشتہ کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ورنہ شکریہ کا لفظ کہہ کر آپ مجھے شرمندہ کر دیتے ہیں۔ جلال واقعی شرمندہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تمہاری برخورداری ہے،
آج کل کون خونی رشتوں کا خیال کرتا ہے؟ میں تو کرتا ہوں۔ میں نے کہا نا، یہ تمہاری برخوداری ہے۔ تھوڑی دیر بعد جلال اور فرخندہ ارشد کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی ایک نئی آبادی کے مکان کے آگے رک گئی۔ آئیے انکل، اندر سے بھی آپ کو دکھا دوں۔ مکان دیکھ کر جلال اور فرخندہ دونوں نے اپنی رضامندی ہی نہیں، خوشی کا اظہار بھی کر دیا۔ دوسرے روز ارشد نے ٹیلی فون پر جلال کو بتایا، انکل سارا معاملہ بڑی آسانی سے طے ہو جائے گا۔ میں نے انتظام کر لیا ہے، آج 5 بجے تک میرے دفتر میں آ جائیے۔ جلال نے بقیہ وقت دفتر میں بڑی بےتابی سے گزارا۔ کمرے سے باہر نکل کر سیدھے گھر پہنچا اور بیوی کو یہ خوشخبری سنا دی۔ اتنا اچھا ہے تمہارا بھتیجا، ہم خواہ غلط فہمی میں مبتلا رہے۔ بیگم، اپنا خون آخر اپنا خون ہی ہوتا ہے، آخر انہی کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ ہے۔ لو اب میں چلتا ہوں۔ جلال جب ارشد کے یہاں پہنچا تو کئی لوگوں کو اپنا منتظر پایا۔ رجسٹرار کے نمائندوں کی موجودگی میں دونوں مکانوں کی رجسٹری ہو گئی، رقم لی اور دی بھی گئی۔ 1 لاکھ کی گڈی ارشد نے اپنے بریف کیس میں ڈالی اور بریف کیس اپنے انکل کے حوالے کر دیا۔ لیجیے انکل، فیصلے کے مطابق آپ 1 ماہ اور اپنے مکان میں رہ سکتے ہیں، اور جس مکان میں آپ کو جانا ہے وہ 1 ہفتے کے اندر خالی ہو جائے گا۔ آپ کی مرضی، آپ جب جی چاہے آپ وہاں چلے جائیں۔ جلال نے بریف کیس ساتھ میں لے لیا۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے اسے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ وہ صرف ممنون نظروں سے اپنے بھتیجے کو دیکھ سکا۔ انکل آپ گھر جائیں، میری گاڑی آپ کو چھوڑ آئے گی۔ میں خود چلتا، مگر ایک صاحب کو ابھی آنا ہے، شام کے بعد حاضر ہوں گا۔ ارشد کی گاڑی جلال کو اس کے گھر پہنچا کر آئی۔ فرخندہ نے ساری بات سنی تو فرط مسرت سے اس کا چہرہ دمک اٹھا۔ جلال، وہ مکان بہت اچھا ہے، مگر ہمیں رنگ و روغن کروانا ہوگا، سفیدی کروانی ہوگی اور خوبصورت ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک، مگر سب سے پہلے وہ 70,000 اور 10,000 کا قرض اتارنا ہوگا۔ کل سب سے پہلے یہی کام کریں گے۔ ہاں، کچھ فرنیچر بھی نیا خریدیں گے۔ منظور، بلکہ میری تجویز یہ ہے کہ ڈرائنگ روم کے علاوہ بھی کچھ فرنیچر نیا خریدیں گے۔ میرا خیال ہے جو رقم ہمیں خرچ کرنا ہوگی وہ 5,000 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہاں سے سامان لے جانے کا بھی خرچہ ہوگا۔ ٹھیک سوچا ہے تم نے، 5,000 تو ضرور اٹھ جائیں گے۔ فرخو، کہو، تمہاری تجویز میں نے مان لی ہے، اب تمہیں میری تجویز ماننا ہوگی۔ کیا تجویز ہے تمہاری؟ دیکھو فرخو، جب سے ہماری شادی ہوئی ہے ہم ایک بار بھی اپنے شہر سے باہر نہیں جا سکے۔ اب تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ کم و بیش 15,000 کی رقم ہمارے پاس ہے، یہ رقم ہم سیر و تفریح میں صرف کریں گے۔ فرخندہ کا چہرہ کھل اٹھا، بولی، میرے دل کی بات کہہ دی تم نے۔ تو پھر طے ہو گیا معاملہ۔ فرط مسرت سے وہ رات کا کھانا ہی نہ کھا سکے۔ 9 بجے کے قریب ارشد آ گیا۔ دونوں میاں بیوی نے اس کا دلی شکریہ ادا کیا۔ شکریہ کی بالکل ضرورت نہیں، آخر رشتہ دار کس کام آتے ہیں، اور میرا تو آپ کے ساتھ خونی رشتہ ہے۔ ہاں، ایک ذرا زحمت کیجیے۔ کہیے بیٹا، دونوں بیک وقت بول اٹھے۔ وہ میرے کمیشن کے 14,000 دے دیں، سارے اخراجات بھی اس رقم میں شامل ہے۔ جی؟ دونوں نے بیک آواز کہا، میرے کمیشن زیادہ نہیں ہے، یہ رقم اصول کی خاطر لے رہا ہوں۔ جلال ہکا بکا رہ گیا۔ فرخندہ نے بریف کیس خاموشی سے ارشد کی طرف بڑھا دیا۔ ارشد نے بریف کیس میں سے نوٹوں کی گڈی نکالی، نوٹوں کا ایک حصہ میز کے اوپر رکھا اور باقی گڈی واپس اس میں رکھ دی۔ شکریہ انکل آنٹی، اور وہ جانے لگا۔ دروازے پر ٹھہر کر بولا، انکل آئندہ جب بھی میری ضرورت پڑے فون کر کے بلا لیں، فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے نکل گیا۔ جلال اور فرخندہ میز پر پڑی گڈی کو چند لمحے دیکھتے رہے، پھر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کی نظروں میں ایک ہی سوال الجھا ہوا تھا، مگر یہ سوال کسی صورت الفاظ کا جامہ نہ پہن سکا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز اس کو لائک کریے، شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔